اب اس نظام کو چلانے اور بنانے والوں نے اعتراف جرم کر ہی لیا ہے اور اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہ وقت ہے دل بڑا کریں اور نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ عوام کی رائے پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا۔ جس کو لوگ چاہیں گے ووٹ دیں گے اور جس کو چاہیں گے مسترد کر دیں گے۔ نظام ہے ہمارا پورے انتخابات کا، یہ نظام الیکٹیبل کی بنیاد پر اور جاگیرداروں اور وڈیروں اور سرمایہ داروں کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے متناسب نمائندگی پر۔ اور ووٹ جو لوگ اب اس نظام کو چلانے اور بنانے والوں نے اعتراف جرم کر ہی لیا ہے اور اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہ وقت ہے دل بڑا کریں اور نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد ان نکات کے اوپر جو میں پیش کر رہا ہوں اس پر بات چیت شروع کریں۔ پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ عوام کی رائے پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا۔ جس کو لوگ چاہیں گے ووٹ دیں گے اور جس کو چاہیں گے مسترد کر دیں گے۔ عدلیہ ہے اور جو یرغمال بن گئی ہے ترمیموں پر ترمیمیں لا کر، اس کو آزاد کیا جائے، سپریم کورٹ کو آزاد کیا جائے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے کہ کراچی آ کر ایک صاحب ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے 2 جج لگا دو، پھر اس کے بعد رائے جا کر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے 2 جج لگا دو۔ تو یہ لوگوں کے جج نہیں ہونے چاہیے، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو میرٹ کی بنیاد پر ہوں اور وہ میرٹ ڈیفائنڈ ہو۔ یہ جو نظام ہے ہمارا پورے انتخابات کا، یہ نظام الیکٹیبل کی بنیاد پر اور جاگیرداروں اور وڈیروں اور سرمایہ داروں کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے متناسب نمائندگی پر۔ اور ووٹ جو لوگ کاسٹ کریں وہ ووٹ پارٹی کو اور پارٹی کے منشور کو اور پارٹی کے امیدواروں کی جو ایک کلیکٹیو لسٹ ہے اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ منشور دیکھیں گے، وہ لسٹ دیکھیں گے، ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مقامی علاقے کا جاگیردار یہ ہے، وڈیرا یہ ہے، سرمایہ دار یہ ہے، برادری یہ ہے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے پورا الیکشن ہو۔ یہ خاندانی نظام اب ختم ہونا چاہیے، جینون جمہوریت پارٹیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جمہوریت کی جو 2 نرسری ہیں ان میں ایک ہے مقامی حکومتیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ٹائٹائیں فش۔ جو مقامی حکومتیں ہیں یا بلدیاتی حکومتیں ہیں یا شہری حکومتیں ہیں یا ضلعی حکومتیں ہیں، یہ تو ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں کسی نظام میں۔ جب آپ ان کو بااختیاری نہیں بناتے، ان کو پیسے ہی فراہم نہیں کرتے، ان کے الیکشن ہی نہیں کراتے اور 10 سال 15 سال قبضہ کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو اختیار ہے وہ بھی منتقل نہیں ہوتا، پیسہ بھی منتقل نہیں ہوتا اور انتظامی معاملات بھی جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ جس طرح وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسی طرح بلدیاتی حکومت۔ یہ ہوگا تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ جہاں تک انتظامی معاملہ ہے اور انتظامی تقسیم کا معاملہ ہے تو یہ تو ہمیشہ اوپن ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس پہ اتفاق رائے پیدا کر کے انتظامی یونٹ بڑھائے جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جو چیز آئین میں پہلے سے موجود ہے اس کو پریکٹس نہ کریں اور نئی چیز کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس میں تو کیوس ہوگا۔ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو، خیبر پختونخوا کے مسئلے کو اور آزاد جموں و کشمیر کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک بہت بڑا جرگہ بننا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، ایک کانفرنس تشکیل پانی چاہیے، اور اس کے ذمے یہ لگے کہ کیسے ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا۔ ابھی تو ہم سنگل ٹریک چلتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کے قلعہ کے لیے کائنیٹک ایکشن کیا جاتا ہے، پلان بنتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہم اپنی جو ذات ہے اس کی نفی کر کے، اپنی انا کو مار کے، اپنی سوچ کو ایک طرف رکھ کے قوم کے مفاد میں فیصلہ کریں اور ون بیک کرنے کی کوشش کریں ان تمام لوگوں کو۔ یہ پاکستان انشاءاللہ بہت فلورش کر سکتا ہے، بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو منرلز ہیں اس کی بھی پالیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس گیس کے جو ذخائر موجود ہیں اس کی ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی، اور بہت اہم بات یہ ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر اب کام شروع ہو جانا چاہیے، جو پہلے ہی بہت اوور ڈیو ہے۔ اسی طرح جب تک آپ انرجی یا آپ یوٹیلیٹیز کو سستا نہیں کریں گے تو انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی؟ آپ کو پیٹرول سستا کرنا پڑے گا، آپ کو گیس سستی کرنی پڑے گی اور آپ کو بجلی سستی کرنی پڑے گی۔ اس نیشنل ڈائیلاگ کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ غریب، مڈل کلاس، امیر، سب کے لیے ایک نظام ہوگا، سب کو ایکول اپورچونٹی ملیں گی، آئی ٹی کے حوالے سے بھی برابر کے مواقع ملیں گے اور دیگر تعلیم بھی برابر کی ہوگی، اور اس کی بنیاد پر پھر لوگ پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، دولت کی بنیاد پر نہیں پڑھیں گے۔ آنے والے دنوں میں جو ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو تقریباً پروسیس میں ہے وہ ہے اے آئی کا انقلاب۔
پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج اس وقت حاصل ہے کہ پاکستان کے پاس بہت بڑی اضافی بجلی ہے جس کا بوجھ تو ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ اٹھا کر لوگوں کو پال رہے ہیں، چند لوگوں کو، اور قوم کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنائے جائیں اور آنے والے اس انقلاب کو ابھی سے فورسی کر کے اس پر کوئی واضح لائے عمل ہونا چاہیے اور ایکسپرٹس کی اس میں اوپینین ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر آئندہ کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو اور آئی ٹی کو اور اے آئی کو نظر انداز کیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ زراعت ہماری بیک بون ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت زراعت میں ہم نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں جو بہت انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی اور جو نیشنل ڈائیلاگ کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اب یہ جاگیرداری نظام جو پرانا فرسودہ نظام ہے، اگرچہ کہ وہ جاگیردار اور خاندان تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی بھی نہ صرف زمینیں بڑی بڑی ہیں جس میں وہ سب میں کام بھی نہیں کرتے، بے آباد بھی رکھتے ہیں، اور جن کو آباد بھی رکھتے ہیں تو اس کو اپنی سماجی اور سیاسی پوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری بات آتی ہے کہ جناب ہم کارپوریٹ فارمنگ کر دیں۔ کارپوریٹ فارمنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، کوآپریٹ فارمنگ مسئلے کا حل ہے۔ اور کوآپریٹ فارمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جو کاشتکار ہوتا ہے وہ بھی، کسان ہوتا ہے وہ بھی، حکومت اور یہ جو مڈل مین یا آڑتی جنہیں کہتے ہیں، یہ سب اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اور جو فصل ہوتی ہے اس میں سب کی شیئرنگ ہوتی ہے۔ گویا کسان کو آپ با اختیار بناتے ہیں، ان پٹس کو کم کریں، کسان کو با اختیار بنائیں، اور جو بڑی بڑی جاگیریں انگریزوں کے زمانے کی چلی آ رہی ہیں ان کو تقسیم کیا جائے کسانوں میں۔ یہ وہ لینڈ ریفارمز ہوں گی جو پاکستان کی زراعت کو میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کریں گے۔ ییلڈ بڑھیں، ریسرچ بیسڈ ہماری چیزیں ہونی چاہیے۔ ہماری فصلیں ہیں جو ہمیں زر مبادلہ دیتی ہیں، ہمیں کپاس کا احیا کرنا ہوگا، اس کو بحال کرنا ہوگا، ہمیں گندم کو بہتر بنانا ہوگا اور ویلیو ایڈیشن کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں زراعت میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے اسپورٹس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو ہیلدی بنانا، اپنے نوجوانوں کو منشیات سے اور ان تمام چیزوں سے نجات دلانا اور ان کو با اختیار بنانا۔ اس کے لیے اسپورٹس میں جو اسپورٹس کے ادارے ہیں ان کو گراس روٹ لیول پر ڈیولپ ہونا چاہیے، اور یہ جو سیاسی تقرریاں کی جاتی ہیں مختلف اداروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ وقت ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود میں کام کریں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، چاہے ہمارے فوجی ادارے ہوں، چاہے ہماری بیوروکریسی ہو، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، سب کے لیے آئین میں جو حدود متعین ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ مقابلے کے امتحان کو آسان ہونا چاہیے، قومی زبان میں ہونا چاہیے، سب کے لیے آسان ہونا چاہیے، چند لوگوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پوائنٹس پر گفتگو آگے بڑھتی ہے، نیشنل ڈائیلاگ ہوتا ہے، تو پھر تو سسٹم بدلے گا، ورنہ یہ سسٹم مزید طاقتور ہو کر لوگوں کو ناراض بھی کرے گا، غم و غصہ بھی پیدا کرے گا اور مسائل بھی پیدا کرے گا۔